عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. یہ چھوٹا سا قصہ ایک خاتون کا نبی علیہ السلام کے دور میں، اور یہ خاتون عقبہ بن عامر کی بہن ہے. انہوں نے نظر مانی، کیا نظرت اختی، میری بہن نے نظر مانی، ان تمشی الی بیت اللہ الحرام حافیۃ، کہ مدینے سے مکہ جائے گی اللہ کے گھر میں اور ننگے پاؤں، جوتا نہیں پہنے گی، تاکہ یہ عبادت کا سفر ہے. تو کیا ہوگا؟ ننگے پاؤں جاؤں گی، کانٹے چبھیں گے، ٹھوکریں لگیں گی، پتھر چبھیں گے، درد ہوگی، اجر ملے گا. مومن کو تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ثواب ملتا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا سفر، اتنا طویل سفر، مسلسل تکلیفوں سے عبارت، یہ نظر مان لی. اور ایک حدیث میں انہوں نے 3 نظریں مانی تھی. پیدل جاؤں گی، سواری پر نہیں بیٹھوں گی، اور ننگے پاؤں، اور ننگے سر بھی، ننگے سر جاؤں گی. ننگے سر کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ذلت کا اظہار ہو. اس دور کی خواتین سر ڈھانپنا اور پردہ کرنا اس کو شرف کی علامت سمجھتی تھی، اور سر اگر کھلا ہو اس کو ذلت اور نحوست قرار دیتی تھی. تو کہتی تھی کیونکہ عبادت کا سفر، اور بندہ جس قدر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، ذلت کا اظہار کرے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص سجدے میں ہو وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہے. حالانکہ سجدہ سب سے بڑی ذلت کی شکل، گھٹنے ٹکے ہوئے ہیں، پیشانی اور ناک زمین سے مس ہو رہی ہے، ہاتھ ٹکے ہوئے ہیں، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی؟ مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑھ کر بندہ قریب ہے. اب دعائیں کرو تو بہت اللہ کے قریب جا چکے ہو، اللہ دعائیں قبول کرے گا. یہی سوچ ان کی بہن کی تھی کہ ننگے سر جاؤں گی، اظہار ذلت کروں گی اپنے پروردگار کے ساتھ. تو جو خواتین کھلے سر گھوم رہی ہیں در حقیقت وہ ذلیل خواتین. یہ شرف کی بات نہیں ہے، نہ یہ تکریم کی بات ہے. سر ڈھانپنا اور پردہ کرنا یہ شرف اور تکریم کی بات ہے. تو ان کے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اب یہ نظر پوری کرے یا نہ کرے. فاستفتیتہ، آپ سے فتویٰ پوچھا. فقال، فرمایا لتمشی ولترکب، چونکہ بیت اللہ پیدل جانا جائز ہے، لیکن کتنا پیدل چلے گی؟ اپنی بہن سے کہو جب تک پیدل چل سکتی ہے چلے، ولترکب، جب تھک جائے تو سوار ہو جائے. کوئی تنگی نہیں، دونوں کام کرے، پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا. آپ کے دور میں ایک صحابی بے ہوش پڑا ہے. فرمایا کیا ہو گیا؟ جس نے 4 نظریں مانی ہوئی. پیدل چلوں گا، حج کے لیے جا رہا ہے، پیدل چلوں گا، اور پھر جہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد دھوپ میں بیٹھوں گا، اور کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا نہیں. اب کتنا وہ برداشت کرتا؟ تپتے صحراؤں کا سفر، کتنا وہ دھوپ برداشت کرتا، کتنا پیدل چلتا، کتنا فاقہ برداشت کرتا، پیاس برداشت کرتا. آخر بے ہوش ہو کر گر گیا. بھائی اس کو ہوش میں لاؤ اور اس سے کہو تم نے جو نظر مانی ہے اللہ اس سے ناراض ہے. پسند اور ناپسند تمہاری نہیں ہے، اللہ کی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لوگوں جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے، تمہاری پسند پر نہیں ہے کہ فلاں عمل مجھے اچھا لگتا ہے میں کر لوں، میری برادری میں ہو رہا ہے. نہیں، یہ جنت کی مفتاح نہیں ہے. جنت اگر پانی ہے تو اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کے رسول کی پسند کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے اور اللہ کے رسول کی شریعت کیا ہے، یہ تم کو دیکھنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی نے اس خاتون کو اختیار دیا کہ تم ٹھیک ہے پیدل چلو، پیدل چلنا منع نہیں ہے، لیکن مسلسل پیدل چلنا تھکاوٹ کے باوجود اور تکلیفیں برداشت کرنے کے یہ منع ہے. جب تھک جاؤ تو پھر تم سوار ہو جاؤ اور سوار ہو کر سفر کرو.